وزیراعظم شہباز شریف سے سعودی وزیر خارجہ کی ملاقات، خطے کی بدلتی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وزیراعظم نے دفتر پہنچنے پر سعودی وزیر خارجہ کا استقبال کیا۔ ملاقات میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، مشیر قومی سلامتی لیفٹیننٹ جنرل محمد عاصم ملک کی بھی شرکت۔ پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور مصر کے وزرائے خارجہ کا اسلام آباد میں اجلاس، خطے کی صورتحال، علاقائی امن و سلامتی کے امور پر تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس سے پہلے چاروں وزرائے خارجہ کا گروپ فوٹو۔ 4 ملکی اجلاس نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی دعوت پر بلایا گیا تھا۔ ایران کا سعودی عرب میں امریکی طیارے کو تباہ کرنے کا دعویٰ۔ پاسداران انقلاب نے کہا، سعودی عرب میں امریکی اڈے پر میزائل اور ڈرون حملوں میں امریکی طیارے کو نشانہ بنایا۔ منسوب سمارٹ لاک ڈاؤن کا نوٹیفیکیشن جعلی قرار دے دیا۔ اسپیکر ایرانی پارلیمنٹ نے کہا کہ امریکہ 15 نکاتی ایجنڈے سے وہ مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے جو طاقت کے ذریعے حاصل نہیں کر سکا۔ واشنگٹن کی پالیسیز میں تضاد ہے۔ مذاکرات کی بات کرنے والا امریکہ پس پردہ زمینی حملے کی منصوبہ بندی کر رہا ہے۔ ایرانی کبھی بھی ہتھیار نہیں ڈالیں گے۔ ایرانی افواج امریکہ کی ممکنہ زمینی آمد کا انتظار کر رہی ہیں۔ یمنی حوثی اسرائیل کو بڑے سرپرائز دینے کے لیے تیار ہیں۔ ایران کا 20 پاکستانی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت دینے کا فیصلہ۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا، روزانہ 2 پاکستانی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے گزرنے کی اجازت ہوگی۔ ایران کا اقدام خطے میں استحکام لانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ مذاکرات، سفارتکاری اور اعتماد سازی کے اقدامات ہی آگے بڑھنے کا واحد راستہ ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اسحاق ڈار کا ٹویٹ سوشل میڈیا پر شیئر کر دیا۔ 6 سال بعد پی آئی اے کی لندن کے لیے براہ راست پروازیں بحال۔ پرواز اسلام آباد ایئرپورٹ سے لندن کے لیے روانہ۔ برطانوی ہائی کمشنر اور سیکرٹری دفاع نے فلائٹ آپریشن کا افتتاح کیا۔ برطانوی ہائی کمشنر نے کہا کہ لندن کے لیے پی آئی اے پروازوں کی بحالی خوش آئند ہے۔ جلد کراچی سے بھی پروازوں کا آغاز ہونا چاہیے۔ سیکرٹری دفاع نے کہا، پاکستان اور برطانیہ کے درمیان مضبوط تجارتی تعلقات ہیں۔ ایران پر امریکی اور اسرائیلی حملے جاری۔ ایران کے ساحلی شہر پر حملے میں 5 افراد جاں بحق، 4 زخمی، 2 بحری جہازوں کو نقصان پہنچا۔ شافت میں رہائشی علاقے پر حملے میں 2 افراد جاں بحق۔ تہران کے مغربی علاقوں میں بھی دھماکے۔ اسرائیلی افواج کے مطابق تہران میں عارضی کمانڈ سینٹرز اور ہتھیاروں کی تیاری کے مراکز کو نشانہ بنایا گیا۔ یمن کے حوثیوں کا اسرائیل پر ایک بار پھر حملہ۔ اسرائیلی فورسز نے حوثیوں کے دوسرے میزائل حملے کی تصدیق کر دی۔ سی این این کے مطابق اسرائیل کا میزائل کو مار گرانے کا دعویٰ۔ خطے میں امریکی تنصیبات ایران کے نشانے پر۔ ایرانی ڈرونز نے پہلی بار مشرقی شام میں امریکی اڈے کو نشانہ بنایا۔ سعودی دفاعی نظام نے فضائی حدود میں داخل ہونے والے 10 ڈرونز کو مار گرایا۔ کویتی فورسز کا 4 ڈرونز کو کامیابی سے مار گرانے کا دعویٰ۔ مشرق وسطی میں امریکی اور اسرائیلی یونیورسٹیز کو نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کو وارننگ جاری کر دی۔ ایرانی میڈیا کے مطابق پاسداران انقلاب نے کہا، تہران میں ایران یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی پر حملے کا جواب دیں گے۔ ایرانی پارلیمنٹ میں جوہری عدم پھیلاؤ کے معاہدے سے نکلنے کا بل پیش۔ رکن پارلیمنٹ نے کہا، این پی ٹی سے انخلا کے قانون کو ختم کرنے کا بل پیش کر دیا۔ این پی ٹی سے انخلا کا مطلب جوہری ہتھیاروں کی طرف بڑھنا نہیں، امریکہ اور اسرائیل کی ایرانی ایٹمی تنصیبات کی جاسوسی کو روکنا ہے۔ امریکہ میں ٹرمپ انتظامیہ کے خلاف 300 سے زائد مقامات پر نو کنگز مظاہرے۔ 70 لاکھ سے زائد افراد شریک۔ لاس اینجلس میں مظاہرین کا سرکاری عمارت کا گھیراؤ۔ حملوں میں 2 پولیس افسران زخمی، 2 افراد گرفتار۔ مظاہروں میں امریکی سینیٹرز کی بھی شرکت۔ سینیٹر برنی سینڈرز نے کہا کہ ٹرمپ نے پوری دنیا کو بحران سے دوچار کر دیا۔ ایران جنگ غیر آئینی ہے۔ ٹرمپ نے کانگریس کو اعتماد میں نہیں لیا۔ الہان عمر نے کہا، ٹرمپ نے انتخابات میں جنگ نہ لڑنے پر ووٹ لیے تھے۔ ایران جنگ کے خلاف اسرائیل میں بھی شہری سڑکوں پر آ گئے۔ مظاہرین کی نیتن یاہو کے خلاف نعرے بازی۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے ایران کے ساتھ جنگ فوری بند کرنے کا مطالبہ۔
اسلام آباد راولپنڈی میں صبح سویرے بارش، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برسے، پشاور میں موسلادھار بارش، بلوچستان کے مختلف علاقوں میں بھی بادل برس پڑے، زیارت میں بارش کے ساتھ ژالہ باری، بارکھان میں طوفانی بارش۔ پی ایس ایل میں حیدرآباد کنگز مین اور کوئٹہ گلیڈیٹرز آمنے سامنے، کوئٹہ گلیڈیٹرز نے پہلے کھیلتے ہوئے 174 رن بنائے، ہدف کے تعاقب میں حیدرآباد کی بلے بازی۔ دوسرے میچ میں لاہور قلندرز اور کراچی کنگز کا شام 7 بجے ٹاکرا ہوگا۔ ایچ پی ایل پی ایس ایل 11 کے میچز دیکھیں 10 سپورٹس پر براہ راست۔ کوئٹہ کے شامل حسین اور حسن نواز کی نصف سنچریاں، شامل حسن نے 3 چھکوں 3 چوکوں کی مدد سے 54 رن کی اننگز کھیلی، حسن نواز نے 3 چھکوں 2 چوکوں کی مدد سے 53 رن بنائے۔ ایران میں 11,000 سے زائد اہداف کو نشانہ بنایا، 150 سے زائد بحری جہاز نشانہ بنے۔ امریکی سینٹ کام نے آپریشن ایپک فیوری کی 1 ماہ مکمل ہونے پر رپورٹ جاری کر دی، کہا خطرناک مقامات کو ترجیحی بنیادوں پر نشانہ بنایا گیا، پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹرز اور انٹیلیجنس سائٹس کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیل کا لبنان میں طبی مرکز پر فضائی حملہ، 2 ہیلتھ ورکرز جاں بحق۔ حزب اللہ کے شمالی اسرائیل پر راکٹ حملے، حزب اللہ نے گولان ہائٹس میں اسرائیلی فوجی اڈے کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق جنوبی لبنان میں جاری زمینی کارروائیوں میں 1 اسرائیلی فوجی ہلاک، 3 زخمی۔ اسرائیلی افواج کی غزہ میں پولیس چوکیوں پر بمباری، بچی اور 3 اہلکاروں سمیت 6 فلسطینی شہید۔ حکام کے مطابق اسرائیلی فضائی حملوں میں خان یونس کی 2 پولیس چوکیوں کو نشانہ بنایا گیا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برنٹ کروڈ کی قیمت $112 فی بیرل تک پہنچ گئی۔ امریکی خام تیل کی قیمت $99 فی بیرل ریکارڈ، قدرتی گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ برطانیہ کے علاقے ڈربی شائر میں تیز رفتار کار پیدل چلنے والوں پر چڑھ گئی، حادثے میں 20 سے زائد افراد زخمی، کار ڈرائیور گرفتار۔ روس میں بارشوں سے تباہی، ریلوے پل گر گیا، علاقے میں ایمرجنسی سے نافذ، علاقے میں بجلی کی فراہمی معطل۔ آسٹریلیا کے مغربی علاقوں میں خوفناک طوفان، آسمان سرخ ہو گیا، طوفانی ہواؤں سے لوہے کے ذرات ہوا میں پھیل گئے۔